ہجرت کا پہلا سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش کی وہ شہر کا امن و امان اور باشندوں کے تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ آپ نے اس بات کو جاتے ہی محسوس کیا کہ مہاجرین کی جماعت مکہ سے آئی ہے، وہ اہل مدینہ کے لیے کہیں تکلیف اور پیچیدگی کا باعث نہ بن جائیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی خیال تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کے خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اپنے گھر، وطن، عزیز و اقارب، مال و زر، خاندان، برادری سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے ہیں اور کہیں زیادہ پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے تمام انصار و مہاجرین کو ایک جلسے میں جمع کر کے مسلمانوں کے اندر بھائی چارے کو قائم کر دیا، مہاجرین و انصار کے تعلقات کو نہایت خوشگوار بنا دیا۔ عام طور پر ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ ابو بکر کے دینی بھائی خارجہ بن زبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دینی بھائی عتبان بن مالک انصاری ہوئے، ابو عبیدہ بن الجراح کا بھائی چارہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، عثمان بن عفان کا ثابت بن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ بھائی چارہ قائم ہوا۔ غرض ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری سے رشتہ بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اس عہد بھائی چارے کو انصار مدینہ نے اس خلوص اور احتیاط کے ساتھ نبھایا کہ تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی۔ تمام مہاجرین کو انصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا اور اپنا تمام مال و اسباب ان کے سپرد کر دیا۔ کچھ انصار نے تو یہاں تک اپنے مہاجر بھائیوں کی دلداری مد نظر رکھی کہ اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے نکاح کر دیا۔ مہاجرین نے بھی اپنا بار اپنے انصار بھائیوں پر نہیں ڈالنا چاہا، بلکہ انہوں نے نہایت محنت اور چستی کے ساتھ مزدوریاں کی، دکانداری اور تجارتیں شروع کی اور اپنی ضروریات زندگی اپنی قوتیں بازو سے مہیا کرنے لگے۔ ایک قابل ذکر واقعہ ہجرت کے پہلے سال کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ کے باشندوں کے درمیان، جن میں یہود و مشرکین وغیرہ سب شامل تھے، ایک عہد نامہ مرتب فرمایا اور سب نے اس پر بخوشی دستخط کیے۔ اس عہد نامے میں بہت سی شرطیں تھیں، من جملہ اس میں یہ شرط تھی کہ مدینہ پر جب کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینہ والے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ کے یہود، قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہ دیں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ کے باشندوں میں کوئی شخص کسی دوسرے کے دین و مذہب اور جان و مال سے روک ٹوک نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک شرط تھی کہ مدینہ کے باشندوں میں کوئی 2 جماعت کسی بات پر آپس کا جھگڑا خود نہ سلجھا سکیں تو اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرمائیں گے، جس سے کسی کو انکار نہ ہوگا۔ نیز یہ شرطیں بھی تھیں کہ جنگ کے فائدے اور نقصان میں تمام مدینے کے باشندے برابر کے حصے دار ہوں گے۔ جن قبیلوں یا قوموں سے مدینہ کے یہودیوں کا معاہدہ ہے اور وہ مدینے کے یہود دوست ہیں، مدینہ کے مسلمان بھی ان کو اپنا دوست سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کی رعایت کریں گے۔ اسی طرح جو قبیلہ مسلمانوں کے دوست ہیں، مدینہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا حرام سمجھا جائے گا، مظلوم کی مدد سب پر فرض ہوگی۔ اس معاہدے کو مکمل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ مدینہ کے ارد گرد علاقوں میں رہنے والے قبیلوں کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے تاکہ بد امنی اور آئے دن کی خریزی کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مقام و دان تک جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے اسی مقصد کے لیے سفر فرمایا اور قبیلہ بنی حمزہ بن بکر بن عبد مناف کو اس معاہدے میں شریک فرما کر ان کے سردار عمرو بن مخشی سے دستخط کرائے۔ کوہ بوات کے لوگوں کو بھی معاہدے میں شریک کیا۔
مقام ذی العشرہ میں آپ تشریف لے گئے اور بنو مدلج سے بھی اس معاہدے پر دستخط کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ایسی کوششیں اختیار فرمائیں کہ امن و امان کی ترقی ہو اور لوگ دین اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع پائیں۔ مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول بہت عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور چالاک شخص تھا۔ اوس اور خزرج کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا۔ لوگ سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے۔ قبائل اوس و خزرج کچھ دن پہلے جنگ بواس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر اپنے بہت سے بہادروں کو قتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالات کا فائدہ اٹھانے اور دونوں قوموں میں اپنی قبولیت کو بڑھانے میں کوتاہی نہیں کی۔ مدینہ والے ارادہ کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو تمام مدینہ کا افسر اعلیٰ یا بادشاہ بنا لیں اور ایک عظیم و شان جلسہ ترتیب دے کر اس میں باقاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کر دیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں مدینہ کے اندر اسلام اور رسول اسلام داخل ہوئے۔ نبی اکرم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں مسلمان سب سے بڑی طاقت سمجھے جانے لگے اور بالآخر مسلمانوں کی فوقیت و افسری کو عہد نامے پر دستخط کر کے سب نے تسلیم کر لیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشاہت و سرداری خاک میں مل گئی۔ چونکہ وہ بڑا چالاک و ہوشیار آدمی تھا، نبی اکرم کو اگرچہ اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا، لیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قریشی مکہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی اکرم اور ان کے ساتھی مدینہ میں پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے اور دین اسلام کا دائرہ روز بروز بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کے مشرکوں کے پاس ایک دھمکی آمیز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھہرا لیا ہے، مناسب یہ ہے کہ تم اس سے لڑو اور اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں پر قابض ہو جائیں گے۔ اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے خبردار کر کے سب کو لڑائی پر آمادہ کر دیا۔ اتفاقاً نبی اکرم کو اس مجلس اور سازش کا حال معلوم ہوا۔ آپ فوراً اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، قریشی مکہ نے تم کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔ اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو صاف جواب دے دو اور اپنے عہد و قرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینے پر حملہ کیا تو ان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام مجمع نے تائید کی اور اسی وقت تمام مجمع منتشر ہو گیا اور عبداللہ بن ابی دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اسی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور جمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ ہجرت کا دوسرا سال۔ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے صحیح سالم تشریف لے آنے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے تھے اور ان کی تمام کوششیں، جوش و خروش اور خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے خرچ ہونے لگی۔ نبی اکرم اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا اہتمام ان کے لیے تمام کاموں اور مشغلوں پر غالب آ گئی تھی۔ اسی لیے ان کی آپس کی رقابتیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی طاقتیں اسی ایک کام میں خرچ کر دینے پر آمادہ و تیار ہو گئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 300 میل کا فاصلہ تھا۔
مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ راستے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف متوجہ کرنا یا کم سے کم اپنا ہمدرد بنا لینا ضروری تھا۔ اس آنے والے خطرے کو نبی اکرم بھی ایک ذی ہوش سردار کی حیثیت سے محسوس فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خود اختیاری کی اجازت مل چکی تھی۔ مسلمانوں کی جماعت مدینہ منورہ میں 300-400 مردوں سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمان اگرچہ تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت ہی کم اور کمزور تھے، مگر کفار کی شرارتیں اور ظلم کو دیکھ دیکھ کر ان کی عربی حمیت جوش میں آتی تھی اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیر و تیر سے جواب دینے کی اجازت نبی اکرم سے چاہتے تھے۔ اب جبکہ اسلام کی صداقت اور ایمان کی طاقت پورے طور پر ثابت ہو گئی اور مسلمانوں نے مصیبتیں برداشت کر کے دنیا کے سامنے یہ ثبوت پہنچا دیا کہ اسلام کے ساتھ محبت کسی خوف یا لالچ سے تعلق نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریروں کو سزائیں دینے اور اپنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آ گئی۔ واقعات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم نے ہمیشہ جنگ پر صلح کو اور انتقام پر درگزر ہی کو ترجیح دی۔ مکہ کے کافروں کے ایک سردار قرز بن جابر نے ایک جماعت کو ساتھ لے کر اور مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کے چارہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپے کا حال معلوم ہوا تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام صفوان تک گئے، لیکن دشمن نکل چکا تھا، مجبوراً لوٹ آئے۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں میں سے تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی بن سلول اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں سے برابر خط و کتابت جاری کر رکھی تھی اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی سال کے شعبان مہینے میں قبلے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور کچھ ہی دن کے بعد جبکہ شعبان ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب ہو کر گزرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا ڈر قائم کرنے اور قرز بن جابر کے حملے کا جواب دینے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلوں کو روکیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرنا ان کی تجارت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے اور ان کی تجارت ملک شام سے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کا مدعا خوف زدہ کرنا اور ڈرانا تھا، اسی لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی نہیں رکھی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً خبردار ہو گیا۔ امیر قافلہ ابو سفیان راستے سے کٹ کر اور بچ کر اپنے قافلے کو نکال کر لے گیا اور اس نے زمزم بن عمرو و غفاری کو اجرت دے کر راستے ہی سے مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، ہماری مدد کرو اور اپنی دولت کو بچاؤ۔ اس خبر کے پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے 1000 فوج جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کے ساز و سامان اور سپاہی سب زرہ پوش تھے۔ جنگ بدر۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، اب واپس چلے آؤ۔ لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابو جہل در حقیقت یہ لشکر صرف قافلہ ہی کی حفاظت کے لیے نہیں نکلا تھا، بلکہ اس سے پہلے عمرو بن حضرمی ایک شخص قریش کا حلیف کچھ مسلمانوں کے ہاتھ سے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں بطن نخلہ کی طرف کچھ حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔
قریش نے عمر بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے والے تھے کہ زمزم بن عمر قافلہ والوں کی طرف سے مدد کے لیے پہنچا اور ابو جہل جو پہلے سے روانگی پر آماد تھا روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل برابر کوچ و مقام کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روانگی کا حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنقلہ، عبیدہ، عاصی، حرز، تیمہ، زمع، عقیل، ابو البختری، مسعود، بنیا، نبا، نوفل، صائب وغیرہ تمام بڑے بڑے سردار قریش اس لشکر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر ایک مجلس مشورے کے لیے قائم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق کیا رائے ہے؟ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے بعد مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں، ان کافروں سے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس دوبارہ فرمانے سے آپ کی منشا یہ تھی کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو، کیونکہ پہلے والے حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ پر جب باہری دشمن حملہ کرے گا تو اس سے لڑیں گے۔ یہ عہد نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس بات کو سمجھ گئے اور ان میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ شاید ہم لوگوں کی جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول کافروں کے مقابلے کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کافر تو ہم جیسے آدمی ہی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے؟ آپ اگر ہم کو حکم دیں گے سمندر میں کود پڑو تو ہم بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں تو آپ نے مدینہ سے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل 310 یا 312 یا 313 میں کچھ ایسی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ انہوں نے آپ سے لشکر اسلام میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ نبی اکرم جس پر سوار تھے اس پر بھی 2 شخص اور سوار تھے۔ کچھ حضرات پیدل ہی رہے۔ یہ اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو کافر پہلے سے زمین کی بلند جگہ پر قابض اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو نشیبی اور ریتیلی جگہ پر ٹھہرنا پڑا، مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ نبی اکرم نے حکم دیا کہ کافروں میں سے جو شخص اس چشمے سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تیار کر دی تھی۔ آپ اس میں عبادت کرتے اور دعا مانگتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے 3-1 تھے اور سامان حرب کے اعتبار سے 101 بھی نہ تھے۔ کافر سب زرہ پوش اور جوان توانا تھے۔ مسلمان عام طور پر فاقہ زدہ، بیمار اور کمزور تھے۔ معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، کسی کے پاس صرف نیزہ تھا، تلوار نہ تھی۔ جب مسلمان جا کر خیمہ زن ہو گئے تو کافروں نے عمیر بن وہب جمحی کو سراغ رسان بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کر کے آئیں۔
عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 310 سے زیادہ نہیں ہے اور ان میں صرف 2 سوار ہیں۔ کافروں کے غرور کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب اس کم تعداد کا حال سنا تو کہا، ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بلا جنگ کیے ہوئے واپس ہونا چاہیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا، ان سب کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ بالآخر اگلے دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول اپنے عبادت کے چھوٹے سے چھپر میں گئے اور رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور عرض کیا، یا الہی، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے یکایک غنودگی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ کافروں کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نبی اکرم نے حکم دیا کہ تم جنگ میں شروعات نہ کرنا۔ مسلمانوں میں 80 یا 80 سے 2-3 زیادہ مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ انصار میں 21 قبائلی اوس کے آدمی اور 17 خزرج کے۔ دونوں طرف سے جنگ کی صفیں لگ گئیں۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ اس کے اشارے سے صفوں کو درست کرتے تھے۔ اس کے بعد کافروں کے لشکر سے عرب کے رسم کے مطابق پہلے عتبہ اور شیبہ ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور جنگ کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلے کے لیے 3 شخص کو طلب کیا۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص اوف و معوذ عفرہ کے بیٹے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ عتبہ نے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصار یعنی اہل مدینہ میں سے ہیں۔ عتبہ نے نہایت گھمنڈ اور سخت لہجے میں جواب دیا، ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر چلا کر کہا، اے محمد، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاجرین کو بھیجو۔ نبی اکرم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن الحرث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کو علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تعمل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام پوچھے، حالانکہ وہ ان کو خوب پہچانتا تھا۔ ان کے نام سن کر کہا کہ ہاں، تم سے ہم لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹوں کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے۔ زخم بہت کاری لگا۔ یہ دیکھ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس کے بعد کافروں کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کافر اپنے 70 بہادر کو قتل اور 90 کو قید کرا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کو احکام و ہدایت دے رہے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ کافروں کے ساتھ آئے ہیں وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں بلکہ مجبوراً ان کو آنا پڑا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو البختری کی نسبت درگزر اور رعایت کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کو سن کر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں اور عباس کو چھوڑ دوں؟ اگر عباس میرے مقابلے پر آیا تو میں درگزر نہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔ محذر بن زیاد کا مقابلہ ابو البختری سے ہوا تو محذر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
ہم کو حکم ہے کہ تم سے نہ لڑیں، لہٰذا تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ابو البختری نے اپنے ایک ساتھی کو بچانے کی کوشش کی جس کو مہذر بن زیاد قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس کوشش میں ابو البختری مقتول ہوئے۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی بن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے سیما کے کنارے پھر رہے تھے۔ امیہ اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان عہد جاہلیت میں دوستی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اس کو پریشان دیکھ کر اپنی حفاظت میں لے لیا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سنگ لے چلا، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فوراً آواز دے کر کچھ انصار کے جوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سب نے مل کر امیہ اور علی کو قتل کرنا چاہا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہر چند بچانے کی کوشش کی مگر بلال نے ان کی ایک نہ مانی اور دونوں باپ بیٹے کو قتل کر دیا۔ ایک صحابی عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کافروں سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا فوراً جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ کی کھجوریں پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑا اور لڑ کر شہید ہوا۔ جب لڑائی خوب زور شور سے جاری تھی تو نبی اکرم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کافروں کی طرف پھینک۔ اسی وقت کافروں کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک نو عمر انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ اتفاقاً ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل سارے ساز و سامان سے لیس تھا۔ معاذ بن عمرو نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو ذرا سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی آدھی پنڈلی کے قریب ایسا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے باپ کو زخمی دیکھ کر معاذ بن عمرو پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ معاذ بن عمرو کا بایاں ہاتھ مونڈے کے قریب سے کٹ کر لٹک گیا، صرف ایک تسمہ لگا ہوا باقی رہا۔ معاذ بن عمرو اسی طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لٹکے ہاتھ نے جب بہت پریشان کیا تو اسے پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نو عمر موز بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر تڑپنے لگا۔ جب کافر میدان چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شکست ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن مونڈھوں سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ سردار کا سر ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ کے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ نے جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہیدوں کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڈھے یا کنویں میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ کفار اس سراسیمگی سے ایسے بھاگے کہ اپنے سپہ سالار ابو جہل کو بھی نیم مردہ میدان ہی میں چھوڑ گئے۔ حرث بن زمعہ، ابو قیس بن الفاقہ، علی بن امیہ، عاص بن خبا، یہ سب کے سب نوجوان تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام مکہ کے زمانے میں محبت اور تعلق رکھتے تھے یا شاید مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد ان لوگوں کے عزیزوں، رشتہ داروں اور قبیلوں والوں نے ان کو بہت سختی سے ڈانٹا اور مرتد ہونے کو کہا۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس لشکر کفار میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ یہ سب کے سب مقتول ہوئے۔
مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے تھے تقریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور ہارے ہوئے لشکر کا مکہ پہنچنے پر گھر گھر ماتم شروع ہو گیا۔ نبی اکرم نے تمام مال غنیمت جو کافروں سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا ایک جگہ جمع کر کے عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ کو مدینہ کی بستیوں کی طرف فتح کی خبر سنانے کے لیے روانہ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس فتح کی خوشخبری ٹھیک اس وقت پہنچی جبکہ ہم رقیہ بنت رسول اللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو دفن کر رہے تھے۔ یہ خبر مدینہ میں 18 رمضان المبارک کو پہنچی تھی۔ بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام صفرہ میں پہنچ کر آپ نے حکم الہی کے موافق تمام مال غنیمت برابر برابر مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور جنگ کے قیدیوں میں سے نضر بن الحارث کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام ارق الزبیہ میں پہنچے۔ یہاں عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن لینا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جو جنگ کے قیدیوں میں شامل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے نہایت سخت و شدید دشمنی رکھتے تھے اور اپنی دشمنی میں ابو جہل کے ہمسر تھے۔ نضر بن الحارث کو مقام صفرہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عقبہ بن ابی معیط کو مقام ارق الزبیہ میں عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے روانہ ہو کر قیدیوں اور ان کے محافظ دستے کو پیچھے چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قیدی جب مدینہ میں پہنچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں تقسیم فرما کر حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص ابو عزیز بن عمیر بھی تھا جو لشکر کفار کا علم بردار اور مصعب بن عمیر کا بھائی تھا۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لا رہے تھے تو میں انصاریوں کی ایک جماعت کے زیر حراست تھا۔ یہ انصاری جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجور کھا کر گزارا کر لیتے۔ میں شرما کر روٹی ان میں سے کسی کو دیتا تو وہ مجھی کو واپس کر دیتا۔ مدینہ میں پہنچ کر ابو عزیز ابے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ابے یاسر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے اس کو خوب حفاظت سے رکھنا اور اس پر سختی کرنا کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے معقول فدیہ ملے گا۔ ابو عزیز نے یہ دیکھ کر کہا میرا بھائی میرے محافظ کو سختی کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ شخص ہے جو تیری حراست کر رہا ہے۔ ابو عزیز کی ماں نے 4000 درہم بھیج کر ابو عزیز کو رہائی دلوائی۔ جنگ بدر میں مشرکوں کے شکست پانے کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو جس طرح کفار کو رنج و ملال ہوا اسی طرح ان چند مسلمانوں کو جو مکہ میں رہ گئے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے بے حد مسرت و خوشی حاصل ہوئی۔ ابو لہب کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ اس نے جب مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے قتل ہو جانے اور مکہ والوں کی ہار کی خبر سنی تو اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ زیادہ دن زندہ نہ رہا۔ جنگ کے قیدیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری تو یہ رائے ہے ان قیدیوں میں ہم میں سے جو جس کا عزیز ہے وہی اس کو قتل کرے تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت اپنے عزیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے بیکار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کچھ مالی امداد پہنچے اور یہ اپنا ساز اور جنگ کے سامان درست کر سکیں، اور ممکن ہے کہ ان قیدیوں میں سے اکثر کو دین اسلام قبول کر لینے کی توفیق ہو۔ نبی اکرم نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا۔ کچھ قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔
کیونکہ کچھ لوگ 4000 درہم سے 1000 درہم تک فدیہ بھی ادا نہ کر سکتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ رسول اللہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تک مکہ میں ہی اپنے شوہر ابو العاص کے یہاں تھیں۔ ابو العاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ زینب نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ابو العاص کے فدیہ میں بھیج دیا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، مناسب سمجھو تو زینب کا ہار اس کو واپس کر دو، کیونکہ یہ اس کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ لوگوں نے بخوشی اس بات کو قبول کیا اور ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ ابو العاص نے مکہ واپس جا کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ ابو العاص اس واقعہ کے 6 سال کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ مکہ میں اس شکست کے بعد مقتولوں نے بلند آواز سے چلانا اور رونا نہیں کیا، کیونکہ اس خبر سے مسلمان خوش ہوتے۔ صفوان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے، عمیر بن وہب کو خفیہ طور پر آمادہ کیا کہ مدینہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ عمیر بن وہب زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر مکہ سے چل کر مدینہ میں پہنچا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ ہوا۔ وہ عمیر کی تلوار کا قبضہ پکڑ کر نبی اکرم کے پاس لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، تم عمیر کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے قریب بلا کر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا قیدیوں میں شامل ہے، اسے رہا کرانے آیا ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، تم کو صفوان نے میرے قتل کے لیے آمادہ کر کے بھیجا ہے، سچی بات کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ نے صفوان اور عمیر کے مشورہ کرنے کی تمام کیفیت سنا دی۔ عمیر نے کہا، میں مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کی خبر سوائے صفوان اور میرے کسی تیسرے شخص کو ہرگز نہ تھی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کی جنگ میں شریک ہونے کا حال خود کافروں نے مکہ میں جا کر بیان کیا۔ کچھ مدینہ کے مشرکین کو جو لڑائی کا تماشا دیکھنے چلے گئے تھے یا اتفاقاً لڑائی کے وقت وہاں موجود تھے، نے اپنے سروں کے اوپر سے بادل کے ایک ٹکڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس بادل کے ٹکڑے میں سے، جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہا تھا، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلد آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ اس آواز کے سننے سے ہم پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ جنگ بدر سے فارغ ہو کر نبی اکرم 22 رمضان المبارک کو مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ اسی رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ اسی سال آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور وہ ذی النورین کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔